السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی بی، میں ہوں شفال ڈون۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں سیاست کا جو ہے باب کھل گیا ہے۔ 5 سال کے لیے گلگت بلتستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہر کینڈیڈیٹ جو ہے اپنی تیاری کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے۔ اسلام آباد، کراچی اور راولپنڈی سمیت گلگت بلتستان میں اپنے دن اور رات ایک کر رہے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے اور خصوصاً استور جو ہماری دھرتی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں رانا فاروق صاحب، جو جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ استور ہیں اور اس کے ساتھ سابقہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ تو ان سے بات کریں گے آج کے بارے میں۔ آج ضلع استور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو دڑے بن چکے ہیں اور پاکستان جو گلگت بلتستان کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، لیکن آج سننے میں آ رہا ہے یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، لیکن استور کے اندر رانا فاروق صاحب کے مطابق گزشتہ ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سمیت استور میں مسلم لیگ نون بکھر چکی ہے۔ تو آج ان سے جاننا چاہیں گے ان کی رائے کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ سب سے کیسے پہلے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا شکریہ سر، سب سے پہلا سوال تو یہ پوچھیں گے کہ 2020 کا الیکشن اور 2026 کا الیکشن میں کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2026 الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کے سال کے حوالے سے ہم تمام جماعتیں اپنی تیاری پہ لگی ہوئی ہیں اور اسی طرح مسلم لیگ نون بھی اپنی تیاری پہ لگی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو الحمدللہ وہ جو ہمارے مخالفین، جو ہمارے لوگوں کو ایک میسج جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون 2 دڑوں میں ہے، 3 دڑوں میں ہے، تو آج کے دن یہ ایک خوشائن عمل ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، ان کے ووٹرز کے لیے کہ مسلم لیگ نون آج الحمدللہ ایک پیج پہ آ گئی ہے۔ اور لا مالا آنا ہی تھا کیونکہ ہمارا مفاد مشترکہ تھا اور گلگت بلتستان کی تعمیر ترقی ہمارے ایجنڈے میں شامل تھی۔ اختلافات جمہوریت کا حسن ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی ایک اختلافات تھا۔ دیکھیں، اختلافات آپ ہم سے بھی جو سوال کرتے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں 5 گروپس کے اندر تقسیم ہے، وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ 5 گروپس ہیں اور 5 گروپس اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ یہاں تو ایک چھوٹا سا اختلاف تھا، اس اختلافات کو آج الحمدللہ ختم بھی ہو گیا، اور اختلاف بھی ایک جمہوریت کا حسن تھا۔ انور صاحب اور اکبر تابان صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا، اس کے بعد پھر لا ملا میاں صاحب کی کال کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں، رپیٹ لکھوں گا کہ گلگت بلتستان کے لیے خوشائن ہے، وہاں کی تعمیر ترقی کے لیے، وہاں کی جماعتوں کے لیے ایک اچھا پیغام ہے۔ سر، جو فیصلہ آج کا ہوا ہے کس بیس پہ ہوا ہے کہ کیا آپ منوانے میں ان کو اپنے مقصد میں تابان صاحب اور یہ جو انجینئر انور صاحب کو کامیاب ہو چکے ہیں آپ؟ ہم نہیں، ہماری قیادت نے منوایا۔ یہ جو فیصلہ ہوا وہ قیادت کا فیصلہ تھا، اور قیادت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم، اور آپ دیکھیں ایک نشان ہمارا شیر ہے، ہم نے شیر کے نشان پہ الیکشن پہ جانا تھا، وہ انور گروپ تھا یا تابان تھا یا ہمارے حفیظ صاحب کا تھا یا میرا تھا۔ ہم نے قیادت کے حکم کو مانا ہے، اور قیادت کو اس وقت کا فیصلہ تھا کہ حفیظ الرحمان صاحب صدر ہیں اور اکبر تابان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، تو وہ اس گروپ نے اکبر تابان صاحب، ہم نے جنرل سیکرٹری تسلیم کیا، ان لوگوں نے حفیظ الرحمان کو صدر تسلیم کیا، اور وہ ہیڈ دے دیا گیا کہ مسلم لیگ نون ایک چھتری کے نیچے ایک کو قائد بنا کے، حفیظ الرحمان کو اپنا قائد بنا کے الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن کو انشاءاللہ ون کریں گے۔ جی اچھا سر، اس سے آتے ہیں پھر استور کے اندر۔ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ ہیں، جی، سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور سابقہ جو ممبر ہیں برکت جمیل صاحب ہیں، اور حبیب اللہ صاحب ہیں۔ آپ تینوں بھی اکٹھے کبھی نظر نہیں آئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم استور کے اندر؟ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ جیسے آج ایک بڑا ایشو تھا، کیا یہ ٹکٹ کی جنگ؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے آج آپ نے خود دیکھا سنا کہ انور صاحب، تابان صاحب جو بڑا گروپ تھا گلگت بلتستان کا، وہ آج سالہ پہ آ کے بیٹھ گیا، تو ہمارا تو استور کو اتنا بڑا سچ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ انشاءاللہ ویری سون آپ کو یہ خبر بھی سننے کو ملے گی کہ ہم بھی استور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ آ کے ہم الیکشن پہ جائیں گے۔ اور ٹکٹ کی جہاں تک بات ہے، حبیب اللہ صاحب ہے یا برکت صاحب ہے یا میں ہوں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے ٹکٹ کے حصول تک۔ ٹکٹ کے حصول تک ظاہر ہے ہر بندے کو اپنی عزت چاہیے، مطلب یہ ہر بندہ اپنے لیے محنت کریں گے، ہر بندہ ٹکٹ کی حصول کے لیے اپنی محنت کرے گا، ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کرے گا کہ ہو سکتا ہے ٹکٹ مجھے ملے، اس کو ملے۔ یہ کوشش میں کوئی قدر نہیں ہے، نہ اس کو ہم برائی کی اس میں سمجھتے ہیں۔ آج الحمدللہ
وہ بھائی بھی اپنی محنت کر رہے ہیں، میں بھی اپنی محنت کر رہا ہوں. کل کلاں کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جس کو بھی جائے گا، ہم نے ایک پیج پہ جانا ہے اور ون ایئر جانا ہے، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون ہم کیسے جیتتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حافظ الرحمان صاحب استور سے خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. نہیں، ایسا کوئی ابھی تک کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا. حافظ الرحمان صاحب اپنے حلقے میں بہت زیادہ مضبوط ہیں. اگر ہوتے ہیں تو آپ لوگ بیٹھ جائیں گے ان کے؟ ظاہر ہے قیادت کا جو فیصلہ ہوگا اس وقت کے موجودہ حالات کے مطابق اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ رومرس ہے. پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی پلیٹ فارم پہ، کسی جماعتی بنیادوں پہ ایسی کوئی بات آج تک نہیں اٹھی ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب دستور آ رہے ہیں. کہ ہمارے مخالفین اس بات کو برگلا کر رہے ہیں کہ حفیظ الرحمان دستور آ رہا ہے، کوئی اور نعرہ لگا رہا ہے، کچھ اور نعرہ لگا رہا ہے. وہ ہمیں ان کی چیز کا پتہ ہے وہ کیوں لگا رہے ہیں. وہ اس کارڈ کو بھی کھیلنا چاہتے ہیں. تو حفیظ الرحمان صاحب نے برملا کہیں اپنے پریس کانفرنسز کے اندر، کہیں اپنی میٹنگوں کے اندر یہ کہا ہے کہ میرے پاس دستور میں مسلم لیگ نون کی تکڑی قیادت موجود ہے، ہم انہی کے ساتھ جائیں گے، مقابلہ کریں گے. کہا تو اب ان کے پاس اور کوئی منجن کارڈ بھیجنے والا نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ الرحمان کو کوئی تو دستور لے کے آ رہے ہیں، کہ نہ ہم لے کے آ رہے ہیں نہ حفیظ الرحمان صاحب آ رہے ہیں. یہ آج کے دن تک آپ کو کلیئر کٹ میں بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون اپنے ہی کارکنوں کے ساتھ دستور میں الیکشن پہ جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کا بہترین مقابلہ بھی کریں گے. سر کل ایک ہفتہ پہلے آپ کراچی گئے. جی، کراچی کی قیادت نے آج آپ کو ویلکم کیا. پھر حبیب اللہ صاحب گئے، کچھ کارکن شاید آئے، کچھ نہ آئے. تو آپ لوگوں ایک الگ الگ ویلکم ہوا ہے نا. آپ لوگ دونوں اکٹھے جب وہ ٹرف جو ہے مسلم لیگ نون کے ہی ہے، تو آپ دونوں اکٹھے جا کے بڑا پروگرام نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ ان قریب. کیونکہ اب یہ جو ہمارا جانا تھا، میں بھی کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے کراچی میں گیا ہوں، حبیب اللہ صاحب بھی کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے کراچی میں گئے ہیں. ہمارا کوئی مل کے جانے کا پارٹی کے کوئی ایجنڈے ہم نہیں گئے تھے، ہم الگ الگ گئے تھے. جہاں تک آنے جانے کا تعلق ہے وہ کراچی ڈویژن ہے. ہم کراچی ڈویژن کو گلگت بلتستان کی جو ہے نا، ہم اس کی ایک تمنا آواز سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر رہتے ہوئے دیار گیر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. وہاں سندھ حکومت سے انٹیکٹ ہے، مشاورت ہوتی ہے. وہاں ایک تگڑی نمائندگی گلگت بلتستان کے اندر کراچی ڈویژن کر رہی ہے کراچی میں. تو ہمیں ان کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس مقام پہ اس پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی لے کے گئے اور اپنے لوگوں کے مسائل کو بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ایسے میں کسی کا مصروفیت میں نہ جانا، کسی کا جانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. لیکن جو لوگ میرے لیے آئے تھے وہ بھی حبیب صاحب کے لیے بھی آئے ہیں، جو ان کے لیے آئے تھے وہ میرے لیے بھی آئے ہیں. یہ کوئی بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ ہم اگر ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ کراچی میں آپ کا میرا استقبال کرتا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے. اس کراچی میں مصروف ترین دور میں وہ ٹائم نکالنا، آپ کے لیے آنا، اور یہ روایت بھی ممکن ہے کہ کسی کچھ عرصے کے بعد نہ رہے، لیکن یہ محبتیں ان کی ایک وہ محبتیں جس کو بھی جو بھی جاتا ہے ان کو ہم. آصف خان صاحب بھی گئے تھے پچھلے دنوں، ان کو بھی استقبال ہوا ہے. حبیب صاحب کا ہوا، میرا ہوا، کل کوئی اور دوست جائے گا تو ان کا بھی ہوگا. لیکن اس کو نیگیٹو سینس میں ہم نہیں لینا چاہتے ہیں. مصروفیات کے باعث کوئی نہیں آیا تو نہیں آیا، لیکن بھرپور کراچی ریجن کی نمائندگی اس ہر ایک کے لیے ہوئی ہے جہاں وہاں پہ. اچھا سر، استور سے مسلم لیگ نون کے لیے مضبوط لیڈر کون ہے ٹکٹ کے لیے؟ لیکن نا لیڈر کہیں تو ہم کیا کہیں گے، یہاں ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے، ہر بندہ محنت کر رہا ہے. ابھی تو کینڈیڈیٹ ہے، لیڈر کوئی بھی نہیں ہے. ابھی سب ورکر ہیں، محنت کر رہے ہیں. ٹکٹ جس کو ملے گا وہ پھر اس کا نمائندہ ہو کھلائے گا مسلم لیگ نون کا. اس مسلم لیگ نون کا نمائندہ جو ہوگا وہ اپنے باقی ماندہ جو دوست ہیں، باقی ماندہ جس کی ٹیم کے ساتھ جا کے مل کے الیکشن لڑے گا. تو اس کے بعد پھر ممبر یا لیڈر جو بھی بنتا ہے وہ اللہ اس کو مبارک کرے. اچھا سر، گیریکوٹ کی طرف آتے ہیں. گیریکوٹ میں کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ چونکہ ابھی قبل وقت ہے، اللہ کرے کہ ایک اچھا میسج گیرکوٹ سے بھی جائے، ایک اچھا میسج دیگر علاقوں سے بھی جائے. ہمارے کچھ دوستوں کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم اتحاد گیرکوٹ ہونا نہیں دیں گے، کہتے ہیں وہ اس کنارے پہ بھی کھیل رہے ہیں. لیکن ابھی چونکہ قبل وقت ہے، بہت ساری چیزیں ٹکٹ ملنے کے بعد جس پارٹی کا ٹکٹ جاتا ہے، گیرکوٹ میں بھی مختلف جماعتوں کے لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹکٹس کے لیے. ان کا ٹکٹ بھی اناؤنس ہوتا ہے، ان کو جاتا ہے، ہمیں جاتا ہے. یہ بہت پہلے کی ہم کوئی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کوئی موقع مناسبت سے گیرکوٹ کے ساتھ بنتا ہے تو بنے گا، نہیں بنتا تو نہیں بنے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اتحاد نہ بنے، اس لیے کہ اتحاد جمہوریت کے اوپر شب خون ہے. آپ کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. آپ جس جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دے دیں، جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں. یہ آزادی رکھیں، آپ یہ قدغن نہ لگائیں تاکہ جا کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں آسانی رہے گی. وہ کسی مخصوص علاقے کا ممبر نہ ہو. یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے کنٹرول کیا تو بندے نے کہا کہ یہ وہ نہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ جہاں سے الیکشن لڑتا ہے
اس کا راؤنڈ اباؤٹ میں ووٹ ہونا چاہیے. وہ مخصوص کسی علاقے کا, کسی فرقے کا, کسی جماعت کا نہ ہو, اور وہ ووٹ لے لے. اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے, کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ میں گرکوٹ سے الیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرا بلائی سے لے کے گرکوٹ تک ووٹ ہونا چاہیے. ہر علاقے میں ووٹ ہونا چاہیے, ہر پولنگ بوتھ میں آپ کو ووٹ نکلے. آپ اپنے آپ کو ممبر یا لیڈر کے طور پہ ڈکلیئر کروائیں. اسی طرح کوئی اور بائی کرتا ہے تو وہ ہو جائے. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ نے اتحاد بنا دیا, کوئی اور اتحاد بنائے گا, کوئی اور اتفاق کرے گا. یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں, جو جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے دے دے, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. سر لوس پریشن سے میں, کیونکہ میرا تعلق لوس پریشن جی بتائیں, میں پوچھنا حق بنتا ہے, تو لوس پریشن میں آپ اپنی پوزیشن کیسے سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ آج کے دن تک. دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا, آج کوئی لوگ ٹکٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو وہ بھی ان کا حق ہے. لیکن پارٹیوں کے اندر ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہم نے 2020 میں جب ہم الیکشن ہارے تو آنورڈ آج تک ہم حلقے میں موجود رہے ہیں. ہم نے اچھے برے دن اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں, اور اس حلقے کے جو غریب طبقہ ہے, جو محکوم طبقہ ہے, اس کی ہم نے آواز بننے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ اس آواز کا رزلٹ یہ ہے کہ آج لوگ آپ پہ, آپ کی کارکردگی پہ, مسلم لیگ پہ اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری کیمپین کوئی آج سے نہیں ہے, ہماری کیمپین 2020 سے آج تک ہے, اور ہم اس کیمپین کا ہم جاری رکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ دوست آج کیمپین کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کیمپین کا حصہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پبلکلی جو بھی آواز آ جائے گی ہم اسے قبول کریں گے. اور لوس پریشن کے اندر وہ بھی پچھلے مرتبہ ہم 2020 میں بہت کمزور تھے, انشاءاللہ اس مرتبہ وہ نہیں ہوگا, بہتر رزلٹ آئے گا. مسلم لیگ ان کے ٹکٹ کے ساتھ جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 2020 سے آج تک ہمارے ساتھ, ہمارے پاس 3 سے 4 بڑی ہم نے شمولیتیں کروائی ہیں لوس پریشن کے اندر, جو تاریخ میں سب سے بڑی شمولیتیں مسلم لیگ نے اور رانا فاروق نے کروائی ہیں, ہماری ٹیم نے کروائی ہیں. تو اس کا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا کہ ہم نے لوس میں بھی 2 بڑی شمولیتیں کروائی ہیں, 3 بڑی شمولیتیں لوس میں کروائی, شہرت میں کروائی ہے, پریشن میں کروائی ہیں. آج 2020 نہیں ہے, آج 2026 ہے. اور 2026 میں جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ان 5 سالوں میں, ان کی اپنی ایک گرفتی ہے اور وہ حلقہ میں حصے بھی رکھتا ہے. سر یہاں پہ ایک سوال اور ایک گلہ میں لے کے آیا ہوں. جی پریشن کے عوام کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے مسئلے ہوئے تو رانا فاروق صاحب کبھی کھڑے ہوتے نظر نہیں آئے. یہ کون کہتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ کا, آپ کے جو پریشن کے جو اکثرتی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ان کے ہر رشوبے میں کھڑا ہوتا ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو بھی اچھا دیکھا. تو میں آپ بتاتا ہوں نا, دیکھیں پریشن میں سیلاب آ گیا, سب سے پہلے میں تھا جو پریشن سیلاب کا حصہ تھا. پریشن میں کوئی اور ایشو ہو گیا, سب سے پہلے میں تھا جو میں, وہ آپ کو ریکارڈ میں بھی ہے, سوشل میڈیا کے پیجز میں بھی ہے. ان علاقوں کے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جب پریشن کے اندر کوئی ایشو ہوا تو ہم نے اپنی, دیکھیں ہم بس اے ڈی پی دینے کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس کچھ سکیم رکھنے کا کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. ہم خبرگیری لگ سکتے تھے, ہم خبرگیری کر سکتے تھے, ہم آواز بن سکتے تھے. وہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ, ہم ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ, ان کے وفود کے ساتھ ہم جا کے چیف ڈی سی سے بھی ملے ہیں. جو ان کے ایشوز آئے ہیں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے, کوئی لوگوں کو پسند ناپسند کی بنیاد پہ ڈیل کرتے ہیں, خواہ وہ سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو. لیکن الحمدللہ میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں کہ وہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ایک آدمی آج اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے ان کے اچھے برے دنوں میں ان کے ساتھ اپنے آپ کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ رہے ہیں. باقی ممکن ہے انسان نے کبھی کسی ایک بھائی کے کام پہ نہ بھی آ سکتا. سر ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ تقریباً 5 سال کے قریب ہو گیا, اس گزشتہ ٹینیور میں راما میں فیسٹیول نہیں ہوا, تقریباً کوئی 2.5-3 سال ہو گئے. جی راما فیسٹیول نہیں ہوا ہے. اور راما فیسٹیول جو مینڈیٹ تھا وہ صوبائی حکومت کا تھا. صوبائی حکومت کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھا وہ جب اس سے پہلے بھی وہیں کرواتے تھے, اس کے بعد بھی وہیں کرواتے تھے. فنڈز کی عدم دستیابی کہہ لیں یا پھر ان کا کوئی اور تعاون کہہ لیں کہ نہیں ہوا ہوگا, تو راما فیسٹیول نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. راما فیسٹیول مثبت سرگرمی تھی. اگر آپ اللہ کرے جیت جاتے ہیں تو پہلا کام استور کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے استور کے سیاستدانوں نے کتنا کیا؟ میں اس پہ نہیں آنا چاہتا کیونکہ بلیم گیمز بہت ایک چیز تو ہے, محرومیت تو ہے نا, بلیم گیمز بہت ہو چکی ہیں. میں آپ کو اپنا ایجنڈا رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت استور پہ سب سے پہلا جو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے استور ایریا روڈ ہونا چاہیے, جو بونجو سے لے کے استور تک ہے, جو التوا کا شکار ہے. اس سے پہلے جو ہمارے دوستوں نے بڑی بلند دعوے کی کہ ہم استور ایریا روڈ بناتے ہیں, تو وہ روڈ ان سے نہیں بن پائی. انشاءاللہ استور ایریا روڈ ویری سون آپ کو ہم ٹینڈر کرواتے ہوئے نظر آئیں گے, اور الیکشن سے پہلے اللہ نے چاہا تو اپروو ہو جائے گا, کلک کے اندر پڑا ہوا ہے.
اس کے بعد اسٹور کے اندر ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارا ایک مائنر آپریشن کے لیے، آپ چھوٹے سے آپریشن کے لیے آپ گلگت اپنے مریض کو لے کے آتے ہیں، وہ غریب سفر ہو رہا ہے. کوشش کریں گے کہ ان 5 سالوں میں اللہ نے موقع دیا تو ابھی اسٹور اسپتال میں کوئی ایسا سسٹم لے کے جائیں کہ غریب مزید سفر نہ ہو سکے. ایجوکیشن میں ہمیں اور آپ کو ایک نعرہ لگا کے رکھا ہوا پڑھا لکھا اسٹوری کہ کہنا، ہاں وہ پڑھا لکھا اسٹوری آج سفر کر رہا ہے. آج افورڈ کرنے والا اسلام آباد کراچی کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، پلاٹ زمین بیچ کے پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ سہولیات اس کے اسٹور میں میسر نہیں ہے. وہ غریب آج بھی ان کو دیکھ کے اپنا تجسس کا شکار ہے. ہم انشاءاللہ اس محرومی کو ختم کریں گے. ایجوکیشن کے اندر ایک سسٹم لے کے آ جائیں گے کہ اسٹور میں ایک غریب کا بچہ اپنے بچوں کو اسٹور میں بیٹھ کے پڑھائے. پھر ساتھ میں ایک بات آپ کی معذرت کے ساتھ، اس سے پہلے جب ہم حکومت میں آنے سے پہلے ہم دانش اسکول اسٹور لے کے گئے ہیں. آج بونجی کے اندر دانش اسکول بن رہا ہے، اور دانش اسکول بننے کے بعد جو اس کے جو فائدے ملیں گے لوگوں کو، وہ پھر ایک قابل ذکر ایک عمل ہے. دانش اسکول کے فائدے، دانش اسکول کے جو غریب تک، جو متوسط طبقے تک جو اس کا صلہ ملے گا، وہ ایک بڑی زبردست ایک چیز ہے. تو انشاءاللہ قبل وقت ہم لے کے آئے ہیں. ساتھ میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ میں کل بھی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ ممبر بن کی ملازمتیں نہیں دے سکتے ہیں. آپ انٹرپرینورشپ لے کے جائیں لوگوں کے اندر. آپ ٹورزم کے اندر کام کریں، ٹورزم سیکٹر آپ کے پاس کھلا ہوا، اس کے اندر کام کریں. اسٹور ہم ایشیا کے سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں، اس ایشیا کے سوئٹزرلینڈ کے اندر ٹورزم جو ہے بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ایزی ایکسیس دے دیں تو بہت ساری چیزیں ہوٹل انڈسٹری آپ بنوا سکتے ہیں. تو اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اسٹور کے اندر ہم یہ جو آج کا نظام ہے اس کو تھوڑا سا ہم تبدیل کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اللہ نے موقع 22 سالوں میں انشاءاللہ. نوجوانوں کو ہم لے کے چلیں گے. جیسے ابھی آپ نے راؤنڈ فیسٹیول کا ذکر کیا، تو آج ان 5 سالوں کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہاں بہت ساری اور خامیاں رہ گئی ہوں گی. وہاں سب سے بڑی خامی آپ نے نوجوان کو انگیج نہیں کیا. نوجوانوں کے اندر محرومیاں پائی جاتی ہیں اس وقت اسٹور کے اندر. ہماری بہنیں جو ہے نا، ایک انٹر کالج کا ایک مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے. وہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ساتھ میں بچوں کا بھی ایک ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ فیلئر کا سسٹم ہے. اس کے علاوہ نوجوان جو ہے نا بے روی کا شکار ہے، اس کو ہم اس بے روی سے نکالیں گے. آج آپ کے اسٹور کے اندر کھیلوں کے میدان جو ہے نا وہ گہرابات ہیں. آپ کی منفی سرگرمی میں لوگوں نے بہت زیادہ توجہ دی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم نوجوان کو بھی انگیج رکھیں گے، مثبت سرگرمیوں پہ لے کے جائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے ان کی، تاکہ ان کو بہتر مستقبل کے حوالے سے کوئی چیز ہو جائے. کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے آج، مثبت ڈبیٹس نہیں ہو رہی ہیں اسٹور کے اندر. ہم میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ نوجوان ہیں، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قلم کاغذ وغیرہ دے کے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، وہ دیار گیر میں ہے یا کہیں میں سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی پوری توجہ جو ہے نا آپ اپنی ایجوکیشن پہ، تعلیم پہ دے دیں. اور جو سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں، کسی کی پگڑیاں اچھالنے پہ نہ لگائیں، کسی بھی گالم گلوچ پہ نہ لگائیں. آپ اپنی جو ہے نا توانائیوں کو کسی اور پرپز کے لیے استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. مہربانی سر. بہت شکریہ. جی، یہ تھے رانا فاروق صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں کہ آگے الیکشن اور الیکشن کا میدان سجنے والا ہے، تو آپ مثبت ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے اس کینڈیڈیٹ کو چنیں جو آپ کے جو محرومیاں ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.